ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حیدر نامی لڑکا رہا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ اس طرح کہ حیدر جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں ایک لڑکی آئی جس کا نام ثنا تھا، اور وہ ایک شہر میں رہنے والی لڑکی تھی جو اپنی نانی کے گھر اپنی امی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی۔ اور ثنا ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار لڑکی تھی۔ ثنا اور حیدر کی ملاقات وہاں ایک بازار میں ہوئی جہاں ان دونوں کی دوستی ہو گئی جو دن بہ دن گہری سے گہری ہوتی گئی۔ حیدر کی سادگی اور ثنا کی خوبصورتی نے ایک دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی۔ حیدر نے ثنا سے اپنے دل کی بات کہہ دی، ثنا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ثنا نے بھی حیدر کی محبت قبول کر لی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی شادی شاندار طریقے سے ہوئی جس میں گاؤں کے کئی لوگوں نے شرکت کی۔ شادی کے بعد ثنا اور حیدر کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، باتیں کرتے اور زندگی کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں کچھ مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ ثنا کو گاؤں کی زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شہر کی زندگی کی عادی تھی جہاں ہر چیز آسانی سے دستیاب تھی۔ گاؤں کی سادہ زندگی میں اسے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جس کی وجہ سے وہ اکثر حیدر سے شکایتیں کرتی تھی۔ حیدر کو ثنا کی شکایتیں اچھی نہیں لگتی تھیں اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ گاؤں کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے۔ حیدر کو لگتا تھا کہ ثنا اسے سمجھ نہیں رہی، جبکہ ثنا کو لگتا تھا کہ حیدر اسے سمجھ نہیں رہا، اور ثنا کو لگنے لگا تھا کہ حیدر اسے اب وہ توجہ نہیں دیتا جس کی وہ مستحق ہے۔ ان دونوں کے درمیان اب محبت کی جگہ نفرت نے لینا شروع کر دی تھی۔ ثنا کو یہ بھی شکایت تھی کہ حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے اور اس کو نظر انداز کرتا ہے، اور حیدر کو لگتا تھا کہ ثنا غیر ضروری باتوں پر جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ ان کی محبت میں اب بہت دراریں آنا شروع ہو گئی تھیں اور دونوں کے درمیان بہت فاصلے بڑھنے لگے تھے۔ ایک دن حیدر اور ثنا کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سخت باتیں کہیں اور ایک دوسرے کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی۔ اس جھگڑے کے بعد ثنا نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، اور حیدر بھی ناراض ہو گیا اور اس نے ثنا کو جانے سے نہیں روکا۔ ثنا کے جانے کے بعد حیدر کو احساس ہوا کہ وہ اس کے بنا ادھورا ہے۔ اسے ثنا کی کمی محسوس ہونے لگی اور اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور ثنا کو بھی اپنے والدین کے گھر جا کر محسوس ہوا کہ اس نے حیدر کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حیدر نے ثنا کو فون کیا اور اس سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، ثنا، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے۔ میں تمہیں وہ توجہ نہیں دے سکا جس کی تم مستحق تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ثنا نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا، حیدر، میں بھی تمہیں سمجھنے میں ناکام رہی ہوں۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔
دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا اور دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ حیدر نے ثنا کو دوبارہ وہ محبت اور توجہ دی جو وہ پہلے اسے دیتا تھا۔ ثنا نے بھی حیدر کی محبت کی قدر کی اور اس کی باتوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حیدر اور ثنا کی محبت دوبارہ بڑھنے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور اپنی زندگی کو دوبارہ محبت سے بھر دیا۔ ان کی محبت کی کہانی نے ثابت کیا کہ سچی محبت کبھی بھی مٹتی نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی محبت اور نفرت اور پھر سے محبت کو بیان کرتی ہے۔